دوستوں، میرا نام ارشد قریشی ہے اور دا سنوکر جم کے ٹریننگ روم میں ایک دفعہ پھر موجود ہیں ہم. اور آج ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو میں بنا رہا ہوں. آپ لوگوں کے سوالات کے کچھ جوابات دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے زیادہ میرے پاس سوال اکٹھے ہو گئے ہیں کہ میں آئی واز سرپرائز. میں سوچ رہا تھا کچھ ہوں گے تو میں ان کو آہستہ آہستہ بیچ میں کور کرتا جاؤں گا، لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے پاس ماشاءاللہ یہ پیجز بھر گئے ہیں. اتنے سارے کویشچنز ہیں جن کو ہر ایک آدمی کے انڈیویجول، کچھ کویشچنز کامن بھی ہیں. تو یہ 3-4 صفحے میرے 1 سے 2 ہفتے میں بھر گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان باکس بھی بھرا پڑا ہے. تو سارے میں نے نہیں، کچھ جو سیم کویشچنز ہیں ان کو میں نے بار بار نہیں دہراؤں گا، کچھ ریپیٹ بھی ہو جائیں گے. تو اوور آل آپ کو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ ہمارا چینل بہت ہی کامیابی سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ لوگ لرن کر رہے ہیں. جب انسان کہیں سے لرننگ حاصل کرتا ہے تو وہی اس کے لیے رائٹ پاتھ ہوتا ہے کوئی بھی کام صحیح طریقے سے کرنے کے لیے. بغیر سیکھے ہوئے کچھ نہیں ہوتا. دنیا میں کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ سیکھ کے کچھ نہیں آتا. اس نے اسی دنیا میں آ کے سب کچھ کرنا ہوتا ہے. آپ پڑھائی بھی یہیں پر کرتے ہیں، اپنی فیملی بھی یہیں پر بناتے ہیں، جابس بھی یہیں پہ کرتے ہیں، انجینئر بھی بنتے ہیں، ڈاکٹر بھی بنتے ہیں، اسپورٹس مین بھی بنتے ہیں. اسی طرح آپ جب تک سیکھنے کی ارج اپنے اندر نہیں رکھیں گے تب تک آپ کوئی بھی کام دنیا میں نہیں کر سکتے. سنوکر ایک ایسی گیم ہے کہ جس میں موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنوکر بس ٹیبل ہے، کیو ہے، اور ہم مارنا شروع کر دیں گے بالز کو اور یہ ہم خود ہی پلیئر بن جائیں گے. کئی جگہ پہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ سنوکر از ون آف دی موسٹ ڈیفیکلٹ، ٹاپ موسٹ ڈیفیکلٹ اسپورٹ ان دا ورلڈ ہے. ساری دنیا میں تقریباً ٹاپ جو مشکل ترین گیمیں اسپورٹس ہیں اس میں ایک سنوکر کا بھی ہوتا ہے. تو یہ اسی طرح ہے کہ آپ کے پاس کتابیں پڑھی ہوتی ہیں لائبریری میں، بک سٹورز میں، تو آپ وہ کتابیں پرچیز کر لیا کریں اور یونیورسٹی، کالج، سکولز نہ جایا کریں، خود سے ڈگریز کرنے کی کوشش کریں. تو یہ پاسبل نہیں ہوتا. کیونکہ کچھ نہ کچھ گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے آپ کو اپنے ان تمام سوالات کی، وہ جو دماغ میں لاک ہوئی ہوتی ہیں چیزیں، اور اس کو ان لاک کرنے کے لیے آپ کو ایک ٹیچر، ایک مینٹور، ایک ٹرینر، ایک کوچ کی پڑتی ہے ضرورت. تو اس لیے سیکھنا کسی سے بھی اور بہت ضروری ہوتا ہے. اپنے بے شک اپنے سینئر ہی ہوں، ضروری نہیں ہوتا. آپ کو، مجھے پتہ ہے کہ بہت ہی فیو شاید دنیا میں ایسے کوچز ہیں جو سرٹیفائڈ بھی ہیں، جو اس کو پروفیشنلی کر بھی رہے ہیں، اور بہت کام کر رہے ہیں. خاص طور پہ ساؤتھ ایشین کنٹری میں تو شاید 1 یا 2 ہی ہوں گے جو سرٹیفائڈ ہوں گے، یا 3 میں بھی کچھ کنٹریز میں ہوں گے، لیکن میں پاکستان کی بات کرتا ہوں. تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جہاں سے بھی کوئی اچھی بات ملے اس کو ضرور سیکھیں، سمجھیں. سمجھ نہیں آتی ہے پوچھیں. اگر وہاں پہ لوکل کوئی سینئر پلیئر ہے اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات میں نے سنی ہے، یہ شاٹ ایسے ہے، تو کیا اس میں بہتری کر سکتا ہوں. تو اس میں شرم نہیں ہونی چاہیے سیکھنے میں. ہم نے بھی ایسے سیکھے ہیں، ہم ابھی بھی سیکھتے ہیں. اور جو انسان یہ سمجھ لے کہ اس نے سیکھ لیا سب کچھ تو وہ وہیں پر فیل ہو جاتا ہے، اس کی وہیں پہ ساری کی ساری محنت ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو آج میں آپ کے کچھ سوالات کے جوابات دوں گا جس میں بہت رینڈم سوال ہیں. ان کی کچھ کی ویڈیوز بعد میں بناؤں گا، اور لیکن آپ کو سب کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنے سارے سوال اور بہت پیارے پیارے کمنٹس اور ریمارکس آپ لوگ دے رہے ہیں. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. ایک شہریار سلیم صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ I'm so confused sometimes. I play so good and judge shot easily, but sometimes I missed straight one. Can you let me why this happens? بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ سنوکر ایک بڑی سینسٹیو گیم ہے، اور اس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں. آپ کے انوائرمنٹ سے لے کے، آپ کی فزیکل سٹیٹ سے لے کے، آپ کی مینٹل سٹیٹ سے لے کے ہر چیز شامل ہوتی ہے. آپ کی ویدر بھی اس کے اوپر بیس کرتا ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے. اور کئی دفعہ آپ کا اگر وہ موڈ آف ہے تو تب بھی آپ آف ہوئے ہوتے ہیں سنوکر سے. تو آپ نے جو کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اپنی، جب آپ بیسٹ گیم کھیل رہے ہیں اس وقت تھوڑا سا ریئلائز کریں کہ کیا آپ چیزیں بہتر کر رہے ہیں. مینس کہ آپ کتنا ٹائم لے رہے ہیں ایک شاٹ میں، کتنی دیر میں آپ ہٹ کر رہے ہیں اور آپ سکسیسفل ہو رہے ہیں. کیا زیادہ دیر لگا کے شاٹ مار رہے ہیں تو سکسیسفل ہو رہے ہیں، یا کم دیر میں آپ شاٹ مار رہے ہیں. بیسیکلی آپ اچھا کب کھیلتے ہیں؟ جس وقت آپ کی ٹائمنگ سٹیبل ہو جاتی ہے اور کنسسٹنٹ ہو جاتی ہے. سنوکر ایک کنسسٹنسی کا نام ہے. اس وقت آپ بہتر پرفارم کر رہے ہوتے ہیں.
اور جس وقت ٹائمنگ آؤٹ ہوتی ہے ہلکا سا آپ کو میں بھی شولڈر پین ہو یا آپ جلدی میں ہو یا آپ نے جانا ہو, آپ کہہ رہے ہو میں نے 2 فریم بس کھیل کے میں نے نکلنا ہے اور یہ کرنا ہے, تو اس وقت یہ ساری پرابلمز آپ کے پاس زیادہ آتی ہیں کہ آپ ایک دم سے برا کھیلنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ جلدی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور گیم سے بھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو میں شہریار صاحب یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا ٹائم لیں, اچھے وقت کو اسیس کریں اور برے وقت کو بھی اسیس کریں کہ کیا غلطیاں کی. آپ کو خود بخود چیزوں کو بہتر کرنے کا رستہ ملنا شروع ہو جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کوچ ہے, کوئی ٹرینر ہے, کوئی ویڈیو اگر بنا کے مجھے بھی بھیجنا چاہے, مجھے ویڈیوز آ رہی ہیں ویسے, میں کچھ انالیسس کروں گا ویڈیوز کی پلیئرز کے ساتھ اور آپ دیکھیں گے کہ ان سے ہم کس طرح بات کرتے ہیں, تو آپ اپنی پرابلمس بھی اس میں ڈسکور کر سکیں گے. تو آپ نے اس طریقے سے اپنی کچھ چیزوں کو اسیس کرنا ہے کیونکہ کافی سارے ہیں, میں ساتھ ساتھ جلدی کچھ جواب دینے کی کوشش کروں گا. پرنس بلوچ, آئی آلویز مسڈ مائی شارٹس سو ڈسپوائنٹڈ. ایک پرنس بلوچ صاحب ہیں, ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سنوکر میں کوئی بھی 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا اور دنیا کا ہر پلیئر مس کرتا ہے سنوکر شاٹ, یہ یاد رکھیے گا. چاہے وہ آپ رانی کو لے لیں, اسٹیو ڈیوس کو, ہنری کو, یا اپنے نیشنل پلیئر کسی کو بھی لے لیں, یہ ہوگا. آپ نے صرف کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے فوکس کو مینٹین کریں اور ڈس ہارٹ نہ ہو فار دیٹ ڈس اپوائنٹمنٹ. مس ہو گیا ٹھیک ہے, دیٹس اٹ, نیکسٹ شاٹ مس ہو گیا, دیٹس اٹ, کیپ گوئنگ, کیپ ٹرائنگ. اگر جو آپ ٹرائی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے, تو آپ کسی نہ کسی طریقے سے اس راہ پہ چڑھ جائیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بہت میجر فالٹ ہو, آپ کی ٹیکنیکل فلا ہو, آپ کی ڈلیوری میں پرابلم ہو, آپ کی سٹانس میں ایشو ہو, آپ کی آئی کوآرڈینیشن میں ایشو ہو, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے میٹرز آپ کو کر سکتے ہیں, پرابلمس کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جج کرنی ہے لیکن ڈس اپوائنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سنوکر از اے فن, انجوائے کریں. ڈس ہارٹ ہو رہے ہیں, ڈیگریڈڈ فیل کر رہے ہیں, کوئی بھی بیڈ اگر وہ فیلنگ آ رہی ہے تو ریسٹ لے لیں, انجوائے کریں, جا کے کوئی مووی دیکھیں, کچھ اور کریں. بٹ وین یو کم ٹو سنوکر ٹرائی ٹو انجوائے اٹ. ٹھیک ہے جی, اچھا کھیلیں تو ظاہر ہے زیادہ انجوائے کرتا. تو اس طریقے سے آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا. آرٹ گیمر صاحب نے ایک ہے, آرٹ گیمر ہیں کوئی, can you do some coaching based on aiming timing which includes back front pause. اس کے اوپر میں ایک ویڈیو بناؤں گا ویری سون. کافی ساری بنی ہوئی ہیں, کچھ میرے جو سوشل میڈیا مینیجرز ہیں ہماری کمپنی جو ہے ان کو میں نے دیا ہوا ہے اور وہ یہ کام کر رہے ہیں, ان کے ساتھ مزید بھی ٹاپکس پہ ویڈیو میں بناؤں گا. اس کے علاوہ الہدا پروڈکشنز والے ہیں, سر میرا ایک سوال ہے کہ کبھی اچانک کانفیڈنس لو ہو جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بال پاکٹ پر ہونے کے باوجود پاٹ ہوگا یا نہیں ہوگا, بھروسہ نہیں ہوتا. کوئی پتہ نہیں اردو کا کچھ ورڈ لکھا انہوں نے سمجھ نہیں آ رہی. اور میرا اب تک کا بیسٹ بریک ہے 40 ہے. 40 از ناٹ اے بیڈ بریک, چلے آپ 40 کے بیریئر میں تو آئے, لیکن یہ ہے کہ دیکھیں کانفیڈنس بہت سی وجوہات سے لوز ہوتا ہے. جس طرح میں نے شروع میں بتایا آپ نے کہ آپ کی غلطی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. زیادہ تر کانفیڈنس آپ کا پریشر میں لوز ہوتا ہے. کوشش کریں کہ آپ پریشر گیمز کو کھیلیں. آئی ہوپ آپ لوگ بیٹنگ نہ کھیلتے ہوں, جوا نہ کھیلتے ہوں اس میں, کیونکہ وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے کانفیڈنس کو ڈرین آؤٹ کر لیتی ہے, آپ سے چھین لیتی ہے. تو فرینڈلی میچز کو امپروو کریں, ریلیکس ہو کے گیم کھیلنے کی کوشش کریں, اوور کاشس نہ ہو, شارٹ ٹو شارٹ چلیں. پہلا ریڈ ایزی دیکھ کے یہ مت سوچیں کہ چلیں جی میری 120 کا بریک آ گیا یا میں 60 مار لوں گا یا 50 مار لوں گا. ڈونٹ, یو ول ہیو ٹو ویٹ. آپ تھوڑا سا انتظار کریں اور ایزی شارٹس کی پریکٹس اسٹارٹ کریں. پراٹنگ پریکٹس میں میری اور بھی کچھ پریکٹسز آ رہی ہیں اور اس کے بعد میں ایک سیریز اور بھی دے رہا ہوں, 5 پارٹس ویڈیو میں دے رہا ہوں کہ یہ 15 ریڈز جس طرح لگے ہوئے ہیں, 15 ریڈز کس طریقے سے آپ کلیئر کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے وہ اس میں ٹی وی میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا. تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو میں پریکٹس روٹینز بتا رہا ہوں اگر آپ کر سکیں, کیونکہ میں سرپرائزڈ ہوں کہ میں نے ایسے لڑکے بھی دیکھے ہیں جو 2 3 4 سال 5 سال سے بھی سنوکر کھیل رہے ہیں, 10 سے بھی کھیل رہے ہیں, لیکن انہوں نے یہ 15 ریڈز کلیئر نہیں کیے. تو اسی چیز کے حوالے سے میں ایک تحفے کے طور پہ آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دینا چاہ رہا ہوں جس میں آپ دیکھیں گے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کس طریقے سے آپ کلیئر کر سکتے ہیں, اور پھر ہم اس میں ڈیفیکلٹی بھی لاتے جائیں گے ود دا پیسیج آف ٹائم. ایک پہلے دن اگر میں آپ کو مشکل ویڈیوز بنا کے دینا شروع کر دوں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیئر نہیں ہوگا بہت سے ایسے پلیئرز کے لیے جن کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں. تو میں ایک تھیم کے ساتھ چل رہا ہوں اور آپ لوگوں کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں اگلے لیول کے اوپر اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا, ایزی بالز مس ہوتے ہیں, کوشش کریں تھوڑا سا ریلیکس ہو کے کھیلیں, اوور کانفیڈنٹ نہ ہو,
اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ اور اوور اسٹیمیٹ دونوں نہیں کرنا, آپ نے ریلیکس رہنا ہے, شارٹ ٹو شارٹ کھیلیں. سو دیٹ از مائی بیسٹ ایڈوائس فار یو اسٹریٹ اوے. اور عمر بٹ صاحب کہتے ہیں ہیلو سر, یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب, کین یو میک اے ویڈیو آن اسٹن رن تھرو شارٹ پلیز, تھینکس ان ایڈوانس. عمر بٹ صاحب تھینک یو ویری مچ, آپ اپریشیٹ کر رہے ہیں. اسٹن رن تھرو کے اوپر بھی میں آپ کو ویڈیو اور ایک پریکٹس دوں گا. ویسے اسٹن کے اوپر میں نے ویڈیو ابھی ریسنٹلی بنائی ہے, آپ چیک کیجیے گا. میرا خیال ہے میرے اسٹوڈنٹ حسن تھے, ان کے ساتھ ہم نے ویڈیو ایک بنائی تھی, تو وہ بھی میں بنا دوں گا. شیخ جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ you are doing great man, my problem is how to walk into short line of fame in cut shots, my potting in middle pockets are extremely poor, kindly guide me. اس کے لیے یہ ہے کہ میں آپ کو ایک پریکٹس روٹین دوں گا کہ کس طریقے سے مڈل پاکٹس میں آپ اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں, کون سی پریکٹس روٹینز ہیں. اگر آپ میری اگلی پریکٹسز دیکھتے جائیں گے تو مڈل پاکٹس کی آٹومیٹکلی پریکٹس روٹینز اس میں ایڈ ہوتی جائیں گی. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم لے کے اگر آپ اپنی مڈل پاکٹ پہ تھوڑا سا فوکس زیادہ کر لیا کریں, کیونکہ کئی جگہ پہ وہ اگر جو 3/4 بال یا ہاف بال آ جاتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا مشکل فیل ہوتا ہے, کیونکہ پاکٹ بلائنڈ ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ اس پہ فوکس ہٹ جاتا ہے آئی سے, اور آپ زیادہ رزلٹ پہلے دیکھنا کے لیے چلے جاتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ پاکٹ میں بال جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. سو اس کے اوپر بھی آپ کر سکتے ہیں. لائن آف فیم میں کیسے جانا ہے اس کے اوپر ڈیفینیٹلی میں ایک ویڈیو کروں گا. پاز, بیک سوئنگ, فارورڈ, اس سارے پہ ہم بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ ہے فرحان خان صاحب نے کہا ارشد سر آپ کی ویڈیوز بہت اچھی ہیں, مجھے پسند ہیں, اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اور لوگوں کو پسند آئے ویڈیوز کو. میرا ایک کوشچن ہے کہ ہم لوگ اپنی لانگ پاٹنگ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں نے ابھی ایک لانگ پاٹ ایزی کرنے کے لیے, میرے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ تھے میرے, کامران تھے شاید, ان کے ساتھ میں نے ایک بنائی تھی, وہ ایک ویڈیو دیکھ لیں, میرے اس میں چینل میں پڑی ہوئی ہیں, تو آپ کو کافی ہیلپ ہوگا کہ لانگ پاٹ کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں. لیکن اگین اٹس آل اباؤٹ کیوئنگ, اور کیوئنگ کو لے کے چلیں گے آپ تو آپ سمجھتے جائیں گے. اگین لائن آف فیم کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اسی لیے میں نے اس پہ ویڈیو بھی ایک لمبی سی میں نے آپ لوگوں کو دکھائی ہے. اور اب یہ کوئی ہے صاحب کٹنی کوئی نام ہے ان کا, کاٹنی KAATNI سم تھنگ ہے جی. 3 دن پہلے ان کا میسج ہے, ایم ٹو ہٹ آبجیکٹ بال ان رائٹ پلیس ویڈیو ول ڈو, کہ آپ نے کس طرح ایم لینا ہے شارٹ کا آبجیکٹ بال میں, کس طریقے سے آپ نے شارٹ میں جانا ہے, کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو بنا کے آپ کو بھیجوں گا. یہ اسی میں آ جائے گا پارٹ, کس ٹرانس میں کیسے جانا ہے, شارٹ میں کیسے جانا ہے, اور کیوئنگ آپ نے کیسے کرنی ہے. اس کے علاوہ آگے آپ کے رام مہارجن صاحب کہہ رہے ہیں, ڈیئر ارشد سر آئی ہیو اے کوسچن اباؤٹ ہاؤ ٹو میک اسٹانس آن ایم آف دا بال. یہ اگین اسی ویڈیو میں آئے گا, اس پہ کافی سارے سوال ہیں, میں اسٹانس پہ آپ کو ضرور کروں گا, واچ کرتے رہیے گا جناب. اور آغا علی صاحب ہیں, سر آئی وانٹ پرسنل ٹریننگ فرام یو بٹ آئی لیو ان لاہور, آئی جسٹ سا یور پیج اینڈ آئی لو دا وے یو آر ٹیچنگ. لاہور سے کافی ساری میرے پاس کیوریز ہیں, ہو سکتا ہے میں وزٹنگ پہ لاہور ریگولر ٹریول بھی کروں, اور اس کے علاوہ میں وہاں پہ فرینچائز پارٹنرز بھی ڈھونڈ رہا ہوں. تو جو بھی آپ کے کلبز میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہیں, کلبز کے ہمارے سب فرینچائز بنانا چاہیں, تو وہاں پہ ایک ٹرینڈ کوچ کے ساتھ ساتھ آپ کو پورا اکوپمنٹ تمام سیٹ اپ میں دینا چاہ رہا ہوں. تو لوکنگ فارورڈ ٹو سی, دیکھتے رہیے گا کہ کب میں آ رہا ہوں, میں فیس بک پہ ڈالوں گا انشاءاللہ. اس کے بعد ہے رانا سیم صاحب ہے, سر اپنی FB ID بھی دیں, آپ کو وہاں فالو کروں گا. پاکستان میں پروفیشنل لیول تک آپ لے کے آ رہے ہیں سنوکر, تھینکس اے لاٹ, اللہ آپ کو زندگی دے. تھینک یو ویری مچ, ویری کائنڈ لفظ رانا صاحب. اور انشاءاللہ میری اپنی کوشش یہی ہے کہ آپ لوگ کو زیادہ زیادہ میری ویڈیوز سے فائدہ ہو, تو میں کوشش کر رہا ہوں ان کو بہتر کرنے کے لیے. تھینک یو رانا صاحب. اچھا جی, آگے ہیں جی حسن مختار صاحب. AOA, my name is Hassan. I met you within Mr. Snooker Lounge in Commercial Market. I have been playing snooker for 7 years, but you can't execute a correct run through shot on follow shots. Please make a video explaining the follow shot in detail. Plus, where in Islamabad are you located in? اچھا حسن, اس میں ویڈیوز ڈیفینیٹلی آ جائیں گی. لائن آف فیم کو آپ نے نہیں ذہن سے نکالنا. جو بھی پرابلمس موسٹلی آتی ہیں وہ یہ آتی ہیں کہ لائن آف فیم کو آپ مس جج کر رہے ہوتے ہیں. اور میں اسلام آباد میں F11 مرکز میں بیس کرتے ہیں, بریکر سنوکر کلب ہے یہاں پہ, بہت اچھا, اور یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں. یو کین کال می وین ایور یو ان اسلام آباد, انشاءاللہ ملاقات ہو سکتی ہے. سنوکر جم اسی کے اندر بیس کرتا ہے. اور باسط احمد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کٹ بالز پر لائن آف فیم پر فٹ کیسے ایڈجسٹ کرنا چاہیے سر, پلیز ٹیل.
باسط صاحب یہ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. اور اس کے علاوہ جو ہے عمران خان پلیسنگ بنا کے ویڈیو دکھائیں پلیز. عمران خان صاحب آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کس چیز کی پلیسنگ بنائیں. آلریڈی جو میری ویڈیوز آ رہی ہیں اس میں کافی ساری موسٹلی پلیسنگ آپ دیکھ رہے ہیں اور پلیسنگ بنا کر میں پرفارم بھی کر رہا ہوں خود اور اسٹوڈنٹس بھی کر رہے ہیں. جو وہ نہیں کر سکتے اس کو میں خود بھی پرفارم کرتا ہوں. تو اگر کوئی اسپیسیفک پوزیشن آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے اس کے بارے میں ان باکس کر دیں پلیز. اس کے علاوہ شاہزیب غوری صاحب ہیں ہاؤ ٹو میک لانگ پاٹ ود اسکرو. ہاؤ ٹو میک لانگ پاٹ ود اسکرو سب سے پہلی بات یہ کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ڈسٹینس پہ آپ نے جانا ہے. اس کے اوپر مجھے ایک ویڈیو مزید کرنی پڑے گی کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ لڑکوں کے ذہن میں مس کانسیپٹ ہے کہ وہ ٹرمپ کو یا رابرٹسن کو یا الیکس ہگنس کو کہیں پہ دیکھتے ہیں کہ جی وہاں پہ وائٹ ریڈ پڑا ہے یا یلو پڑا اور یہاں سے اسکرو کریں گے اور وہاں لائیں گے. دوز آر ایگزیبیشن شاٹس. سنوکر جو آپ نے کھیلنی ہے سمپلسٹی رکھنی ہے, کم سے کم ڈسٹینس پہ اسکرو کی ضرورت ڈالنی ہے اور اسکرو یا جو بھی پاور شاٹ آتی ہے وہیں سے ایررز آتے ہیں. تو ٹرائی ٹو اوائڈ دیٹ. اس کے اوپر لیکن میں ایک ویڈیو ضرور کروں گا آپ کو, میں بتاؤں گا کہ کیسے کرنا. لانگ پاٹس بھی بتاؤں گا کہ ڈیپ اسکروز بھی کیسے کرنے ہیں, لیکن آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے. اس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں. اور سر یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب اسٹے. آگے کاشان علی صاحب ہے ڈوئنگ گریٹ جاب اسٹے بلیسڈ اینڈ میک اے ویڈیو آن لانگ ڈسٹینس اسکرو تھینکس ان ایڈوانس. کاشان علی نے بھی وہی سوال کیا ہے اور اس کے اوپر بھی میں اگین کہوں گا کہ لانگ اسکروز از ناٹ ریکمینڈیڈ, اوائڈ کریں. کر سکتے ہیں آپ لیکن ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کی کیوئنگ کیا ہے. سب سے پہلے آپ شارٹ اسکروز پہ پکے ہوں, پوزیشننگ میں آپ اتنے پرفیکٹ ہو جائیں کہ آپ کو لانگ اسکرو کی ضرورت ہی نہ پڑے کیونکہ آبویسلی اگر آپ ایک لانگ اسکرو کر رہے ہیں تو ایک ریکوری شاٹ ہی کھیل رہے ہوں گے. سو ٹرائی ٹو بی ان دیٹ ورڈس کہ آپ کو ضرورت ہی نہ پڑے. ابھی دیکھیں کتنے سارے سوالات ہیں. ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے میں 2 پارٹس بناؤں تو میک شیور کیجیے گا اس کا پارٹ 1 یہ میں ریگولرلی کرتا رہوں گا آپ کے کوسچن آنسرز ڈفرینٹ ڈیز میں. اینڈ عاطف خان صاحب نے کہا ہے سر امیزنگ ورک سر. تھینک یو ویری مچ عاطف خان, آپ نے بھی اپریشیٹ کیا. ریئلی اپریشیٹ یور اپریسیشن. محمد عدیل صاحب کہتے ہیں دیٹس اے ریئلی نائس ایفرٹ ٹو ٹیچ اس ٹائم شارٹ ویل. یو شوڈ آلسو یوز دا الٹیمیٹ ٹریننگ بال ٹو ٹیل دا پیپل واچنگ آن یوٹیوب دیٹ یو آر ہٹنگ دا بال ایٹ دس پوائنٹ آف دا کیو بال with that much of speed. That will really helpful. Thanks. محمد عدیل صاحب نے اچھا کوشچن کیا ہے. ان کو اسٹنٹ شاٹ کی کافی حد تک نالج آئی ہے, سمجھ آئی ہے, لیکن وہ ایک چیز یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اٹ ریکوائرز اے لاٹ آف ٹیکنیکل ہیلپ ایز ویل. تو میں چونکہ ابھی تھوڑا سا لمیٹڈ خود اپنی ایفرٹ کے تحت کر رہے ہیں اور میرے پاس ٹیم ابھی شارٹ ہے, لیکن ڈیفینیٹلی میں کوشش کروں گا کہ ان کمنگ ڈیز کمنگ ویکس میں ہم اس کے اوپر کام کر سکیں کہ یو ٹی بی کے اوپر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں اور ہم اس کے اوپر بھی کام کر سکیں. گرافیکلی آپ کو بال ساتھ نظر آنا شروع ہو جائے. فادی جی کہہ رہے ہیں جناب کہ یور جاب سر جب بھی سائڈ کی ٹرائی کرتا ہوں تو اینگل پہ ہٹ نہیں ہوتا. بال پلیز ٹیل می سولوشن ٹو امپروو. فادی جی بات یہ ہے کہ اوائڈ کریں سائڈس کو. سائڈس is always a recovery thing. Try to avoid it as much as possible. لیکن اگر جو آپ ٹرائی کر رہے ہیں پاٹ نہیں ہو رہا, اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی جو لائن آف ایم اور ایمنگ جو ہے اس کو بیڈ جج کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا اس کے اوپر پریکٹس کو ٹائم دیں. کچھ پریکٹس روٹینز میں سائڈ کے اوپر دوں گا آپ کو, اس پہ کام کیجیے گا تو انشاءاللہ میرا خیال ہے بہتر ہو جائیں گے آپ. فادی جی دوبارہ کہہ رہے ہیں یور. اس کے علاوہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سر میری پرابلم یہ ہے کہ جب میں ہٹ کرتا ہوں تو شاٹ کے اینگل خراب ہو جاتا ہے, تو یہ کیوئنگ کا مسئلہ ہے یا پھر کسی چیز کا؟ میرا خیال ہے زیادہ تر آپ کی کیوئنگ کا مسئلہ ہوگا, یا تو آپ شاٹ کرتے ساتھ ہی اپنی جو اسٹیبلٹی ہے اپنی. مجھے کیوں دیجیے گا پلیز نوید. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے ہی شاٹ کو پرفارم کرتے ہوں اور آپ شاٹ کے ساتھ ہی ہل جاتے ہوں یا موومنٹ ہو باڈی کی, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو میک شیور کرنا ہے کہ آپ نے جو شاٹ کے لیے جانا ہے تو آپ نے اس کو اسٹڈی رہ کے اپنی شاٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے. سو دیر کوڈ بی اے ریزن کہ جس میں آپ کو یہ پرابلم آ سکتی ہے کہ آپ کی اسٹڈینس خراب ہو رہی ہے. پھر کہہ رہے ہیں جناب نعیم خان صاحب اٹس آل اباؤٹ کنسسٹنسی آئی تھنک سو اینڈ سافٹ اسکرو از پروفیشنل شاٹ اینڈ نیچرل فیلنگ ٹچ ویری ہارڈ اسکل. آف کورس نعیم خان صاحب تھینک یو فار یور ادر کامنٹس بھی آپ نے بہت اچھے اچھے دیے تھے مجھے کافی سارے. اور ڈیفینیٹلی سنوکر از آل اباؤٹ کنسسٹنسی. میں نے میرے خیال شروع میں بھی ذکر کیا ہے, تو جو آپ کنسسٹنٹ رہیں گے اپنی ٹیکنیک پہ, اپنی پاٹنگ پہ, اپنی ایبلٹی پہ, تو تب ہی آپ
آگے جا سکتے ہیں. اٹ از اے اسکل آپ جو جتنی محنت کرتا ہے اتنی زیادہ وہ امپروو کرتا ہے. تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرے گا کہ آپ اپنی اسکلس کو کتنا امپروو کر رہے ہیں اور کتنا اس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ ہیں جی ثاقب منیر, ہمارے بڑے ریگولر ویور ہیں میرے. سر اگر میں اپنی کیوئنگ کی ویڈیو سینڈ کروں تو آپ انالیسس کر کے بتا سکتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی آپ ثاقب بھیجیے گا مجھے, لیکن مختلف اینگل سے بنائیے گا. ایک دوست نے مجھے بھیجی ہے ویڈیو, لیکن وہ فرنٹ سے ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ہیٹنگ کس طرح کر رہے ہیں. حالانکہ وہ ڈیسنٹ لانگ پارٹس کچھ کیے ہیں انہوں نے, لیکن یہ ہے کہ جتنی میں اس میں ویڈیو میں سے اسیس کر سکوں گا میں کروں گا. ثاقب آپ کے لیے بھی میں اس پہ کروں گا. اس کے علاوہ جو ہے پراگ تنیجا صاحب ہیں, گڈ ویڈیو سر, آئی ایم اے ڈیسنٹ پلیئر اینڈ ایبل ٹو score a decent break. Able ہونا میرا خیال ہے am able to. اچھا, am able to score a decent break. The only problem is that whenever I pot a red and unfortunately on the wrong side of the blue, I'm never able to come all the way from the ball side to the other side of the table. I always end up hitting the green and brown or going in off. Sometimes I concentrate on the cue ball too much and miss the pot altogether. Please suggest me. I'll definitely make a video on that and please keep watching. English میں میں بالکل اس کی ایک ویڈیو بناؤں گا, اور اس لیے میرے اس میں ایجنڈا میں ہے کہ میں نے بلو سے آپ نے کس طریقے سے یلو گرین کو اوائڈ کر کے براؤن کو واپس پنک پہ آنا ہے, اور کس طریقے سے بالز میں جانا ہے. ایون آپ نے بلو سے چیپ کھولنا ہے یا اوپر سے آ کے, تو وہ بھی کس طریقے سے آپ اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ دیز آر ریکوری شاٹس, بٹ سم ٹائمز یہ ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اس کے اوپر میں ایک ویڈیو ضرور پراگ صاحب بناؤں گا. تھینک یو ویری مچ, آپ لوگوں نے تعریف کی ہمارے کام کی. مقدس علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ہیو لرنڈ اے لاٹ. تھینکس مقدس, دیٹس دا ہول آئیڈیا کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں ہماری ان ویڈیوز سے. اور اس کے بعد ہے جی شراز سہاگ صاحب کہہ رہے ہیں تھینک یو سو مچ سر. یو آر ویلکم شراز, آئی اپریشیٹ کہ آپ بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہیں جی لوکیش رائے صاحب ہیں, ویری ہیلپ فل ویڈیو, کیپ گوئنگ سر. ویلکم لوکیش, آئی ول انشاءاللہ اور بھی آپ کے لیے ویڈیوز بھیجوں گا, میں ڈالوں گا. محمد عدنان شہزاد, ریئل ڈیڈیکیشن ٹورڈز پروموٹنگ سنوکر مین, آئی ہیو نیور سین دیٹ ڈیٹیلڈ اینڈ فاسٹ لیسنز, ہائیلی اپریشیٹڈ. محمد عدنان, بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام جب تک ڈیڈیکیشن سے نہ کیا جائے وہ ہو نہیں سکتا. سو آئی ایم گلیڈ کہ آپ لوگوں کو میری ڈیڈیکیشن نظر آ رہی ہے, اور میرے دوستوں کو بھی نظر آ رہی ہے, میرے حلقہ احباب کو بھی, اور ہمارے تمام. میری کوشش یہی ہے کہ سنوکر کو جتنا زیادہ میں اپنے مرنے سے پہلے پروموٹ کر سکوں, اور لوگوں کو جتنا کچھ اپنا نالج, اپنی علم ٹرانسفر کر سکوں, میں کروں گا انشاءاللہ. سو تھینک یو ویری مچ فار سچ کومنٹس. میرا خیال ہے کافی زیادہ کومنٹس ہو گئے ہیں. ویڈیو یہاں پہ ختم کرتا ہوں کیونکہ میں پانی کا ایک گلاس پیوں گا, اس کے بعد ویڈیو دوبارہ سے سٹارٹ کریں گے. کچھ اور کمنٹس میں ساروں کے جواب دینا چاہ رہا ہوں آج, تاکہ آج تک کی میں ڈیٹ میں ختم کر کے پھر نیکسٹ شروع کروں. آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو مانیٹر کرتے رہیں, دیکھتے رہیں, اور انشاءاللہ ان کمنگ ویڈیوز میں آپ کے موسٹ سوالات کے جوابات بھی میں دوں گا, اور پریکٹیکلی بھی ہم آہستہ آہستہ ان کو کور کرتے جائیں گے. اور اس کے علاوہ یہ کہ جو پرسنلائز ٹریننگ لینا چاہ رہے ہیں وہ ان باکس مجھے کر سکتے ہیں, اور پھر ہم آہستہ آہستہ ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. اور ٹل نیکسٹ ویڈیو, تھینک یو ویری مچ, اللہ حافظ.